تسبیحات کا پڑھنا اللہ کی یاد ہے، استغفار کرنا اللہ کی یاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ آدمی اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کرے۔ اس لیے ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں کچھ وقت ایسا نکالے جس وقت میں وہ صرف اللہ کو یاد کرے اور اس کے علاوہ کوئی کام نہ کرے۔ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا جس انسان کے بس میں ہے، یہ ضروری ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اتنا وقت وہ اپنی مصروفیات میں سے الگ کر دے، اور پھر اس کی پابندی کرے موت کے دن تک۔ ایک آدمی 1 سال اللہ کو یاد کرے اور پھر بھول جائے، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ جو 1 سال تک 1 گھنٹہ روزانہ یاد کرتا رہا، 10 منٹ روزانہ اللہ کو یاد کرتا اور موت تک اسے نبھا دیتا۔ چنانچہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا پسند فرماتے تھے؟ تو انہوں نے کہا قلہ و عظیم، فرماتے تھے تھوڑا کرو مگر ہمیشہ کرو۔ تو جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تھوڑا یاد کرتے ہیں، ہمیشہ یاد کرتے ہیں، وہ اس سے اچھے ہیں جو اللہ کی یاد میں دوڑ لگا دے اور تھوڑی دیر کے بعد تھک کر بیٹھ جائے۔ بزرگوں میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مقام کے آدمی تھے، اور اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے تھے۔ 7ویں صدی کا مجدد انہیں کہا گیا۔ اور شیخ نے اپنی زندگی کے جو معمولات تھے، ان کے شاگرد ابن قیم ہیں، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنے آپ کو شیخ میں ایسا فنا کر دیا تھا کہ جو کچھ بھی ان کے حالات ملتے ہیں وہ شیخ کے ضمن میں ہی ملتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، اور ان کی زندگی کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو قابل اتباع ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ شیخ خود ایسے کرتے تھے، اس لیے کہ سنت کا اتباع بہت زیادہ تھا۔ ایک انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ بیٹھتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج بہت بلند ہو جاتا اور سفر درپیش تھا۔ اور ایک دن ہم نے شیخ سے کہا کہ ناشتہ کر لیں، پھر تھوڑی دیر بعد عرض کیا گیا ناشتہ فرما لیں، پھر شیخ اپنے جو چیزیں تھی پوری کر کے اٹھے اور مجھ سے فرمایا کہ میرا
دن یہ قضا ہو جائے سارا دن پھر کام کی طاقت نہیں رہتی. اصل طاقت یہ ہے جو میں حاصل کرتا ہوں اور سارا دن پھر اللہ کی راہ میں کام کرتا ہوں. اور بڑی اچھی ایک آیت کی تفسیر انہوں نے کی. ہمارے علم میں نہیں کہ کسی نے اور نے اس طرح کی تفسیر کی ہو. وہ جمعے کی نماز کے لیے جب آتے تھے تو لکھا ہے کہ وہ صدقہ ضرور کرتے تھے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ جمعے کی نماز سے پہلے صدقہ کرتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیت المقدس فتح کرنا تھا تو قاضی شداد کو انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا کیا کام کرنا چاہیے کہ اگلے ہفتے جو جنگ شروع ہو رہی ہے اللہ کی مدد آئے. تو جو کام انہوں نے بتائے ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے کہا جمعے کی نماز سے پہلے آپ صدقہ کیجیے. تو سلطان نے بہت بڑی تعداد صدقہ کی, بہت روپے اور پیسے جو اس زمانے کے سکے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابن قیم تم نے قرآن میں پڑھا ہے اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آؤ اور ان سے کوئی سوال کرو, کوئی بات پوچھو تو پہلے صدقہ کر کے آؤ. اصل بات اتنی سی ہے کہ منافقین بہت خراب سوالات کرنے لگے تھے تو اللہ نے پابندی لگا دی کہ ہر آدمی سوال نہ کرے, پہلے صدقہ کرے پھر سوال کرے. تو پیسے خرچ کر کے جب سوال کرے گا تو ظاہر ہے کہ پھر منافق تو نہیں پیسے خرچ کرے گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت پہ عمل کیا اور کہنے لگے ابن قیم تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کرنے سے پہلے فرمایا کہ صدقہ کر کے آؤ. انہوں نے کہا جی کئی بار اس آیت کو پڑھا تو فرمایا کہ میں جب اللہ کے سامنے جاتا ہوں جمعے کے دن تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ میں صدقہ کر کے جاؤں اور اس سے کچھ مانگوں اور دعا مانگوں اور اس سے سوال کروں. اس لیے جمعے کے دن نماز سے پہلے صدقہ کرنا یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہزاروں روپے خرچ کرے. یہ بھی صدقہ ہے کہ یہاں سے ایک آدمی 2 4 5 10 مسواکیں خرید لے اور آنے والے ہر آدمی کو وضو سے پہلے وہ مسواک پیش کر دے. یہ بھی تو صدقہ ہے اور بہت بڑا صدقہ ہے. بڑا اس اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسواک تمہارے پروردگار کو خوش کرنے والی ہے, راضی کرنے والی ہے. تو جو اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ خدا اس ذریعے سے بھی تو راضی ہو جائے گا. اسی اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر یہ کرے اور دیر تک کرے. رات کو سارے کاموں سے فارغ ہوں گے, 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ بیٹھ کے اللہ کی تسبیح کرے, بند کر لے دروازے, کسی بات میں چلا جائے, کہیں اور چلا جائے, کوئی اس کو جاننے والا نہ ہو اور فون کو آف کر دے اور صرف اللہ کو یاد کرے, کلمہ پڑھے, تسبیح بیان کرے اللہ کی اس پیدائش پر جو اس نے مخلوق کی ہے اور جو خدا نے زندگی میں انعامات کیے ہیں اس پر غور کر کے شکر کرے اور جو نافرمانیاں ہو گئی ہیں ان کو ویسے ہی یاد کر کے تسلی طور پہ معافی مانگے. یہ سب اللہ کی یاد اور اللہ کی یاد وہ بھی ہے جو اس 18ویں پارے میں سورہ مومنون کی آیات میں اللہ نے ارشاد فرمائی. اور آپ ان آیات کو دیکھیے گا گھر جا کے کہ ہمارے آج کے اس دور میں جہاں انسانوں اور مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہ رہا ہے اللہ نے کیا کہا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم لوگ خوش ہوتے
توفیق ہوتی تو اس بات کی کہ قرآن کی کوئی ایک آیت کی پڑھ لیں، کوئی حدیث کی پڑھ لیں، ائمہ کرام کے اجتہادات کو پڑھ لیں، ایک مسئلہ ہی سیکھ لیں، اس کی نہیں ہے۔ کتاب و سنت بالکل پتے کچھ دادیا اور مشائخ اور بزرگ ان کے ایسے ہو گئے جیسے اللہ کی کتاب اور سنت کے بعد دین کی تیسری اصل وہ، حالانکہ معاذ اللہ ایسے نہیں۔ اللہ کی کتاب اصل ہے، سنت اصل ہے، ان کی روشنی میں ائمہ نے جو اجتہاد کیا ہے وہ اصل ہے۔ اللہ نے دیکھیے یہاں پر کیا بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ، اور اللہ کی ذات ہے وہ جو چھپے کو اور پوشیدہ کو اور پھیلے ہوئے ہر چیز کو جانتی ہے۔ تعالیٰ ما یشرکون، اور لوگ جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات اس سے بہت بلند۔ اب اگلی بات آپ سے اور ہم سے کہی گئی، فرمایا کل مجھ سے یوں دعا مانگا کرو۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ نامحفوظ، ظلم، چوری، اللہ جانے کیا کیا، آپ سب جانتے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا آپ یہ کیا کہا کیجئے، دعا مانگیے مجھ سے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ دعا مانگتا ہے؟ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اللہ نے کہا قل رب اما ترینی ما یوعدون، آپ مجھ سے دعا مانگیے اور کہ یہ ہے پروردگار، اگر جس عذاب کا تو نے وعدہ کیا ہے لوگوں سے، لوگ جب تیری نافرمانی کریں اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ اس نافرمانی پہ عذاب آئے گا، اے رب جب وہ عذاب آئے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اللہ مجھے ظالموں میں مت ڈال۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، ناحق خون کرتے ہیں، مظلوموں کو مارتے ہیں، انسانوں کا خون دنیا میں بہتا ہے، خدا معلوم کیسے درندے پیدا ہو گئے ہیں۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھ سے دعا مانگا کرو اور کہو اللہ مجھے ان ظالموں میں نہ ڈال۔ دنیا میں میں ان کے ساتھ مل کے ظلم نہ کروں، میں اس نظام کار کا حصہ نہ بنوں، اور اے رب آخرت میں بھی مجھے ان ظالموں سے الگ کر دے۔ ہم سوچیں ہم نے کتنی مرتبہ یہ دعا مانگی ہے۔ اللہ کا عذاب ہے جسے ہم محسوس نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا مجھ سے دعا مانگو اور کہو کہ رب اما ترینی ما یوعدون، اے پروردگار ترینی، اگر تو دکھائے وہ چیز جس طرح تو نے وعدہ کیا ہے عذاب کا ان کافروں سے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اللہ مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کر، مجھے ان سے بچا کے رکھ۔ یہ اللہ سے مانگنے کی چیز، اس لیے کہ خدا نے کہا ہے کہ احشر الذین ظلموا، قیامت میں ہم کہیں گے فرشتوں سے کہ جمع کرو ان ظالموں کو اور ان کے دوستوں کو، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف جھکنا بھی مت، ان کی طرف نگاہ بھی نہ کرنا جانے کے لیے، ان کی تعاون کے لیے، وگرنہ جو خدا کا عذاب اور جہنم ظالموں کو پہنچے گا تمہیں بھی مل کے رہے گا۔ بچے ظلم، قبر تاریک ہو جاتی ہے میاں، بچے ظلم سے اس ظلم کا اثر نسلوں تک پہنچتا ہے، باپ کی نیکی نسلوں کے کام آتی ہے اور باپ کا گناہ نسلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اللہ نے کہا مجھ سے دعا مانگا کرو کہ اے رب جس تیرا عذاب آئے کسی قوم پہ تو اللہ مجھے ظالموں میں سے نہ کر، اور پھر اللہ کہتا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور جس عذاب کا ہم نے وعدہ کیا ہے ہمیں پوری طاقت اور قدرت ہے کہ ہم آپ کی زندگی میں ہی وہ عذاب لوگوں پر لیں۔ خدا نے کہا ہے کہ جس عذاب کا میں وعدہ کرتا ہوں اس عذاب کو میں نازل کر دوں، کون ہے کہ مجھے روک سکے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا، محدثین نے اگرچہ اس حدیث کی سند میں بحث کی ہے، لیکن آپ سوچیں ہمارا حال کی حدیث سے کتنا مختلف ہے۔ آپ نے فرمایا
تم بڑے اچھے لوگ ہو، تمہاری دو عادتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، ایک تو یہ کہ جب تمہارے گھر مہمان آئے تو بہت عزت کرتے اور میدان جنگ میں جم کر لڑتے ہو، اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا اور دو باتیں تمہاری بڑی بڑی بری ہیں، وہ یہ کہ جب خالی پیٹ ہو جاؤ تو ڈاکے ڈالنے لگتے ہو، اور تمہارا پیٹ بھر جائے تو بدکاری کرنے لگتے ہو۔ اذا شبعوا زنوا، جب تمہارے پیٹ بھر جائیں تو زنا کرتے مار، اور جب تم خالی ہو جاؤ بھوک لگے تو پھر تم ڈاکے ڈالتے ہو۔ ہم اس سے کتنے مختلف ہیں، وہ دو فضلتیں اچھی بھی ہم میں ہیں یا نہیں، یہی خدا کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یاد رکھو جس عذاب کا ہم کہتے ہیں نا، ہم اس کو بھیج سکتے ہیں، بالکل ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کسی کا، کوئی رکاوٹ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ، اور ہم آپ کو بتائیں کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے۔ جب چاروں طرف ظلم مچا ہوا ہو تو آپ جو بھی برائی کرتا ہے اچھے طریقے سے اسے ہٹاتے رہیے۔ اس ظلم کا جواب ظلم سے نہ دیجیے، لوگوں کی زیادتی کا جواب زیادتی سے نہ دیجیے۔ کوئی گالی دیتا ہے، پیٹتا ہے، برا کہتا ہے، بس درگزر کر دیجیے۔ اس لیے اللہ نے کہا بڑی حکمت ہے اس بات پہ، جو لوگ انتقام کا نعرہ لگاتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انتقام کا بھی انتقام لیا جاتا ہے۔ جو شخص انتقام کی آگ کو جلاتا ہے بالآخر اس میں خود جل کے ختم ہو جاتا ہے۔ اچھے لوگ اللہ نے کہا کہ دیکھو ان کی طرح رہو، اور جو تم سے زیادتی کرے ظلم کے حالات میں، ظلم کے ماحول میں، ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ، اچھا برتاؤ کر کے اسے ڈال دو، ہٹا دو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہمیں خوب پتہ ہے یہ ظالم کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے۔ ظالم لوگ اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں، خدا کہتا ہے مجھے خوب پتہ ہے، میں خوب جانتا ہوں کہ ڈرامہ اسٹوری جو کچھ رچاتے ہیں یہ اتنے سدھ نہیں، اور سدھ ہوتے تو صادق ان کو پوچھتا، یہ اتنے اچھے نہیں۔ اللہ کہتا ہے ڈال دو، ظلم کا جواب مت ظلم سے دو، اس لیے کہ تم اس ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کتنی اچھی بات ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا شریر آدمی کے تھوڑے شر پر خاموش ہو جاؤ، نہیں ہوگے تو کل کو اس سے بڑا شر وہ آدمی پیدا کرے گا۔ شریر آدمی کے تھوڑے شر پر چپ ہو جاؤ، وگرنہ جتنی اس کی قدرت ہے اس سے بڑا شر پیدا کرے گا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں وہ ایک دعا جو اوپر گزری کہ رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے اللہ اگر آپ کو عذاب بھیجیں تو اے میرے رب میں سوال کرتا ہوں مجھے ظالموں میں نہ رکھ۔ اور دوسری اب دعا آگے آ رہی ہے، اللہ آپ کو یاد کیجیے، یہ دعا مانگا کیجیے، وقل، اور آپ ان سے دعا مانگا کیجیے، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے اکسائے۔ گناہ کا موقع، گناہ کی دعوت، گناہ کی بات، خدا کی نافرمانی، ہر وہ چیز جو انسان کے جذبات کو برانگیختہ کرے، ہر وہ چیز جو انسان کو غصہ دلائے اور اس کے جذبات جنس اور سیکس کے معاملے میں جگائے، اور ہر وہ چیز جو اس کو دوسروں کو دھوکہ دینے میں مجبور کرے، چالاکی، جب یہ مواقع سامنے آئیں اللہ سے دعا مانگیے کہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، اے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے اکسائے اور میں ان تین کاموں میں سے کسی کام میں ملوث ہو جاؤں۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئے۔ یہ شیاطین امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان جو اصلی شکل میں آتا
بدتر وہ شیطان ہوتے ہیں جو دو ٹانگوں پہ لگ گیا کہ وہ نئی نئی باتیں اللہ کی نافرمانی کی سکھاتے اور اسے فکر نہیں اے رب تیری پناہ مانگتا ہوں کہ یہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھے آ کر تیری نافرمانی کے سبب اور گر سکھائیں اور پڑھائیں. یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ. یہ 18واں پارہ ہے, سورہ مومنون ہے, اور ان کی آیت نمبر 92 سے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں, 93 سے. ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے. پھر ہم پڑھتے ہیں اس کو, ربی ما ترینی ما یوعدون, اے رب اگر تو وہ عذاب بھیجے جو لوگوں کی نافرمانی پہ تو نے وعدہ کیا ہے, رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, اللہ مجھے ظالموں کے ساتھ نہ کرنا, نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. اور پھر دعا ہے وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, اور یہ دعا مانگا کرو مجھ سے, اور اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے تیری نافرمانی کا اکسائے. واعوذ بک رب ان یحضرون, اور اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان انسانوں کی یقینی صورت میرے پاس آئے اور مجھے